سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سبق۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام میں کیا ڈفرینس ہے، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں، اور ان کی زندگی سے 7 لازوال سبق کیا ہیں۔ آخر میں ہم کنکلیوڈ کریں گے اور پچھلی ویڈیو کے کوئز کا جواب بھی موجود ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور علیہ السلام کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ یہ دونوں دعا ہیں، اور دونوں سیپریٹلی بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور اکٹھے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور حضرت ابو بکر علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ سملرلی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نواسۂ رسول کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نواسے تھے، حسن اور حسین۔ ترمذی حدیث نمبر 3775 میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ترمذی حدیث نمبر 3768، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب ہم 7 سبق ڈسکس کرتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہے کمٹمنٹ ٹو اللہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عباس کو دشمنوں کی طرف بھیجا 9 محرم کے دن، اور ان کو یہ کہا کہ مجھے ایک دن اور چاہیے، اور وہ رات انہوں نے جو 10 محرم کی رات تھی ساری رات عبادت میں گزاری، اسپیشلی نماز میں اور صلاح میں۔ اور طابری میں یہ لکھا ہے کہ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مجھے کتنی محبت ہے نماز سے، صلاح سے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یعنی قرآن سے، اور اللہ سے دعا مانگنے سے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے سے۔ تو یہ 10 محرم کی رات انہوں نے ساری رات عبادت میں گزاری، اور 10 محرم کے دن صبح فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب کربلا کی جنگ سٹارٹ ہوئی اور ظہر کا ٹائم آیا تو حضرت حسین اور ان کے کمپینینز انہوں نے ظہر کی نماز بھی پڑھی۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، یعنی جنگ کے میدان میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور یہ شو کیا ہے کہ ایسے کمٹمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی کبھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ 10 محرم کے دن جب ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ حضرت حسین کی طرف آیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی، انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے اس سارے غم میں، اور مجھے آپ سے امید ہے اس سب وائلنس میں، اور آپ میرا ٹرسٹ ہیں اور آپ میری پروویژن ہیں، اور جو بھی میرے ساتھ ہو مجھے آپ پہ پورا ٹرسٹ ہے اور مجھے آپ سے پوری امید ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اور انہوں نے آخر تک اپنا ٹرسٹ اور اپنی امید اللہ سے ہی صرف جوڑی۔ اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ پورا ٹرسٹ کرنا ہے، اور ہمیں اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔
اور جیسے بھی حالات ہوں، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے حالات برے ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھنی ہے اور کبھی نا امید نہیں ہونا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ پیسفل رہنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایٹ لیسٹ دو اپرچونٹی ایسی ان کے پاس آئیں جس میں وہ یہ جنگ خود پہلے سٹارٹ کر سکتے تھے اور اس سے ان کو کچھ فائدہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضرت حسین نے جنگ سٹارٹ نہیں کی اور وہ پیسفل رہے، اور انہوں نے صحیح ریپرزنٹیشن کی اسلام کی، جس کا مطلب ہے امن، پیس۔ سیکنڈ آف محرم میں زہیر جو ان کے کمپینین تھے، انہوں نے حضرت حسین سے یہ کہا کہ ہم اٹیک پہلے کر سکتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس پہ حضرت حسین نے ان کو جواب دیا کہ میں یہ جنگ سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح 10 محرم میں دوبارہ ایک اور اوکیزن پہ ان کو موقع ملا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن اوسجا کو حکم دیا کہ آپ شوٹ نہ کریں شمر پہ، کہ میں یہ جنگ سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ کربلا کی جنگ ابن سعد نے سٹارٹ کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں سٹارٹ کی۔ چوتھا سبق اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ صحیح بات کرنی ہے اور غلط بات کو روکنا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا 10 محرم کو کی صبح، اور انہوں نے اپنے دشمنوں سے یہ کہا کہ اے لوگو، میری بات کو غور سے سنو اور جلدی نہ کرو۔ میں آپ کو کچھ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں آپ کی ڈیوٹیز سے، یعنی ڈیوٹی کیا ہے کہ صحیح بات کرنا اور غلط بات کو روکنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اگر انصاف دیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، میرا گارڈین یعنی میرے ٹیک کیئر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کو فردر بتایا کہ میری فیملی کا آپ کو پتہ ہے کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میری والدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام ہیں، اور میرے انکل حمزہ لیڈر آف مارٹرز جو احد میں شہید ہوئے، اور میرے انکل جعفر الطیار ہیں جو بیٹل آف موتا میں شہید ہوئے۔ اور پھر انہوں نے ان کو یہ بھی ریمائنڈ کرایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ترمذی کی 3768 میں شروع میں شیئر کیا آپ کے ساتھ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو انہوں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار سے جنگ کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بیسک سمپل کویشچن ہے اور لاجک اور ریزننگ کی بیس پہ ہے۔ جب انہوں نے یہ خطبہ دیا تو ان کے جو دشمن تھے ان کے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے اور صحیح بات کرنی ہے اور غلط بات نہیں کرنی۔ سبق نمبر 5 یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ معاف کر دینا چاہیے، یعنی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ ختم ہوا تو ایک حور الریاحی، یہ ایک انفلوئنشل بندہ تھا، اس کے دل پہ کافی اثر ہوا ان کی باتوں کا، اور اس نے اپنے آپ سے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے یہ بات کی کہ آج ایک بہت مشکل دن ہے، آج ایک ڈیسیژن کرنی ہے صحیح اور غلط کی۔ اگر تو میں ابن سعد کے لشکر سے لڑا تو میری آخرت خراب ہو جائے گی، لیکن دنیا میں مجھے شاید کچھ ریوارڈز مل جائیں، اور اگر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف چلا جاؤں اور ان کی طرف سے لڑوں تو میری آخرت بن جائے گی، لیکن میری دنیا میں آج شاید آخری دن ہو۔ تو کافی سوچنے کے بعد حور نے ابن سعد، شمر ابن زیاد ان کو چھوڑ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آ گیا،
اور آके उसने ये कहा कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। कि शुरू में हज़रत हुसैन ने कूफा की तरफ जाना था तो सबसे पहले हूर ने इनका रास्ता रोका, और ना उनको कूफा की तरफ जाने दिया ना वापस मदीना की तरफ जाने दिया। और उसकी वजह से हज़रत हुसैन करबला की तरफ यानी ईस्ट की तरफ मूव हुए। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें की उसने, इनका पानी बंद कर दिया, 3 दिन से पानी बंद था, और ये सारी चीज़ें उन्होंने की। और फिर आके उसने ये कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें। तो ये सवाल बहुत मुश्किल है, और हमारे लिए ये सबक है कि अगर किसी बंदे ने आपके साथ बुरा किया हो तो माफ़ करना फिर भी आसान है, लेकिन अगर किसी बंदे ने आपके साथ नहीं बल्कि आपकी फैमिली के साथ भी, आपके बच्चों के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ भी बुरा किया हो, तो उस ऐसे शख्स को माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने हूर और रियाही को फ़ौरन माफ़ कर दिया। और जब उन्होंने इसको माफ़ कर दिया तो हूर ने ये कहा कि मैं अब आपके साथ आखिर तक आपकी साइड से लड़ूंगा। और इसमें सबक हमारे लिए ये है कि हमें छोटी छोटी बातों पे तो माफ़ कर देना चाहिए, और इवन बड़ी से बड़ी बात पे भी हज़रत हुसैन ने इनको माफ़ कर दिया। छठा सबक इसमें यह है कि हमें कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने जब अपना खुतबा कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने उनसे और पूछा कि क्या आपके पास मेरे खिलाफ कोई केस है, क्या मैंने आपके कोई बंदे मार दिए या मैंने आपकी कोई प्रॉपर्टी डैमेज की, मैंने आपके साथ क्या किया गलत किया जो आप मेरे से लड़ना चाहते हैं। तो इस पे भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। और हज़रत हुसैन ने इवन उनके कुछ लोगों का नाम लेके जो कूफा के थे और उनको उनसे ये पूछा कि क्या आपने नहीं मुझे खुद खत लिखे और कहा कि आप मुझे बुलाया कि आप इधर आए। और उन्होंने उनके खत भी दिखाए उनको, लेकिन उन सब ने इस इन खतों को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा कोई खत नहीं लिखा आपको। तो हज़रत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को ये बात क्लियर हो गई थी कि इनके जो दुश्मन है ये अमन नहीं चाहते, क्योंकि एक अमन की एक पीस डील चल रही थी हज़रत हुसैन और इब्ने साद के दरमियान। लेकिन शिमर और इब्ने ज़ियाद ने प्लानिंग करके उस डील को ख़त्म करा दिया। और उसके बाद जब हज़रत हुसैन ने रीज़न एंड लॉजिक की बेस पे खुतबा दिया, दावा दिया, उस पे भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं हम फिर भी लड़ेंगे आपसे। तो हज़रत हुसैन को ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि इनके जो दुश्मन हैं इनके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, विकेटनेस है, एनिमिटी है, जेलसी है, और इनसिक्योरिटी है, और इसका कोई इलाज नहीं है। उनको ये चीज़ समझ आ गई थी कि इनका प्लान कुछ और है। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ट्रैप्स बिछाए हुए थे, और इनका मकसद ये था कि इनको ह्यूमिलेट करें, कोशिश करें, और उसके बाद किसी पॉइंट पे इनको ख़त्म कर दें। हज़रत हुसैन ने उनको ये बताया कि अल्लाह बाय अल्लाह यानी अल्लाह की कसम, मैं कभी भी आपको ह्यूमिलेट नहीं करने दूंगा अपने आप को, और ना ही मैं ये जंग छोड़ के भागूंगा, और मैं कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। और हमारे लिए भी ये सबक है कि हमें भी कभी ज़िंदगी में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आखिरी सबक ये है कि हमें कभी हार नहीं माननी। जब करबला की जंग एंड को पहुंची तो हज़रत हुसैन एंड में सबसे अकेले रह गए, और उनके जिस्म में बहुत जख्म थे, सर से लेके नेक से लेके बॉडी तक उनकी बॉडी पूरी तीरों से भरी हुई थी। लेकिन उन्होंने फिर भी आखिरी सांस तक लड़े, और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने गिव अप नहीं की। और इसीलिए उनके दुश्मन के में से किसी ने ये कहा कि हमने कभी भी इस तरह की परसिस्टेंस नहीं देखी कि इनके बेटे शहीद हो गए और इनकी फैमिली के मेंबर्स और इनके कंपेनियंस, इनके फॉलोअर्स सब शहीद हो गए, लेकिन ये आखिर में अकेले अभी भी बहादुरी से लड़े हैं, और इनका स्पिरिट नहीं टूटा। यही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की फतह है कि जो उनके दुश्मन का मकसद था कि इनका स्पिरिट किसी तरह ब्रेक कर दें, कि ये हार मान लें या मैदान छोड़ के चले जाएं या गिव अप कर दें, वो उन्होंने नहीं किया। और जब भी इन पे अटैक
آخر تک کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی سورڈ سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اور ہمیں یہ میسج دیا کہ زندگی میں جب بھی مشکل وقت آئے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ میدان چھوڑ کے بھاگنا آسان کام ہے، لیکن میدان میں رہ کے مشکل کا مقابلہ کرنا ہی اصل کام ہے۔ آخر میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب کربلا کی جنگ سٹارٹ ہوئی، 2 آیات قرآن کی پڑھی، چیپٹر 44 ورس 20، چیپٹر 40 ورس 27۔ یہ دونوں آیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ہر ایروگینٹ وکٹ انسان کی جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا۔ یہ دونوں آیات قرآن سے ہیں، اور یہ دونوں دعا ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں فرعون کے خلاف، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فتح دی اور فرعون کو شکست دی، اور وہ دن تھا عاشورہ کا، 10 محرم کا، جیسا کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 4680 میں لکھا ہے۔ اسی طرح نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام یزیدی قوتوں کو اسی دن عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن شکست دی، اور حضرت حسین کے صرف 72 کمپینینز تھے، اور ان کے دشمن 5000 تھے، اور کچھ جگہ پہ ہے کہ 30,000 تھے۔ لیکن نمبرز ڈو ناٹ میٹر، جو چیز میٹر کرتی ہے کہ وہ آپ کس راستے پہ ہیں۔ اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں، تو یہ نمبرز میٹر نہیں کرتے، اور حضرت حسین نے یہ چیز ثابت کر کے دکھائی، اور ان کے اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ حضرت حسین اور ان کی جو فتح ہے وہ ٹائم لیس ہے، یعنی لا زوال ہے، یعنی کہ پرماننٹ ہے، اسپرچول ڈومین میں ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو کا کوئز یہ تھا کہ وہ کون سا مہینہ جسے ہم اللہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں؟ اس کا رائٹ آنسر ہے محرم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔